اچھا قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن حکیم میں اجر کے حوالے سے 2-3 جگہ مختلف قسم کے حکم نازل ہوئے. مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 کا ثواب دیتا ہے. سنیے نا، آپ نے یہ روایت سنی ہے، میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے کتنا اجر دیتا ہے؟ 10. اب یہاں پہ جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے جو ایک دانہ دیتا ہے اسے 700 کے برابر ثواب ہے. اچھا ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے بھی لوگوں کو اس سے بھی بڑھ کے دے سکتا ہے. اب تو یہ تینوں مختلف قسم کی کیٹیگریاں ہیں قرآن میں کہ ایک نیکی کا اجر 10 بھی ہے، ایک نیکی کا اجر 700 بھی ہے، اور ایک نیکی کا اجر بغیر حساب کے ہے. تو یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا کوئی نیکیوں میں بھی فرق ہوتا ہے؟ ہاں میرا دوست، نیکیوں میں بھی فرق ہوتا ہے. سنیے میں حالانکہ اس کو وضاحت بات پہ کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی سن لیجیے نیکیوں کا فرق کیسے ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو پہلے مثال سمجھاؤں تاکہ آپ کو نیکی کی مثال سمجھ آ جائے. آپ کے دروازے پہ ایک فقیر آ جاتا ہے سوال کرنے والا، اور آپ اللہ کی شکر سے، اللہ کی حمد سے اور اللہ کی عطا سے آپ ارب پتی یا کروڑ پتی ہے اور آپ کے دروازے پہ ایک سوالی آتا ہے اور وہ 2 روٹیاں مانگتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے 2 روٹیاں دے دیں. آپ اس کو اپنا بے شمار خزانہ جو آپ کا ارب پتی یا کروڑ پتی میں سے ہے 2 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں. یہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے. کیا کی ہے؟ نیکی کی ہے. یہ مثال ذکر رکھیے. اب نیکیوں کا فرق بتا رہا ہوں. آگے چلیے، وہی فقیر کسی ایسے بندے کے پاس چلا جاتا ہے جس کے پاس تھوڑا بہت کھانے کو ہے، وہ روٹیاں 2 کا ہی سوال کرتا ہے، لیکن گھر میں بچوں کے لیے بھی تھوڑا بہت ہے تو وہ 2 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے. اس کا بھی اجر ہے، یہ بھی نیکی ہے. تیسرا وہی سوالی کسی ایسے شخص کے کنویں میں چلا جاتا ہے دروازے پہ جس کے پاس 2 روٹیاں ہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 روٹیاں ہے، اور سائل نے سوال کیا، اس نے 2 روٹیاں اٹھا کے اسے دے دی. اب تینوں نے روٹیاں 2 ہی دی ہے. فقیر کو اس نے تینوں بندوں نے 2 ہی روٹیاں دی ہے، لیکن ان بندوں کی کیٹیگری سمجھے کہ پہلا کروڑ پتی تھا، اس نے 2 روٹیاں دے دی. دوسرا ایک مڈل قسم کا آدمی تھا جو اتنا امیر نہیں تھا، اس نے بھی 2 روٹیاں دے دی. تیسرے بندے سے جب اس نے سوال کیا تو اس کے پاس کل کائنات 2 روٹیاں کی تھی. اب سمجھیے کہ اللہ نے جو یہ 3 کیٹیگریاں بنائی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو میں اسے 10 کا اجر دے دیتا ہوں. پھر اللہ سورہ بقرہ میں ابھی میں نے پڑھ کے سنایا، اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو میں 700 کا اجر دیتا ہوں. اور پھر قرآن کی آیت میں نے پڑھ کے سنائی، اللہ فرماتا ہے اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، اللہ چاہے تو نیکی کرنے والے کا حساب ہی نہیں ہے، اس کو بغیر حساب کے دے دیتا ہے. تو یا اللہ یہ تینوں کا ماجرا، تینوں باتیں تو نے قرآن میں بتا دی. نیکی کرو 10 کا اجر، نیکی کرو 700 کا اجر، نیکی کرو بغیر حساب کے. تو میں نے مثال دی، جو کروڑ پتی تھا اسے 10 کا ہی اجر ملے گا کیونکہ اس کے پاس مال چوکھا تھا، اس میں سے اس نے تھوڑا سا نکال لیا تو فرق نہیں پڑا. اب دوسرا شخص جس کے پاس تھوڑا بہت تھا، اس نے نیکی کی 2 روٹیوں کی تو اسے 700 بنا جائے گا، اسے 700 بنا جائے، کیونکہ اس کو بھی ضرورت تھی لیکن اس نے پھر بھی ضرورت سے نکال کر سائل کو دے دی. تیسرے کے پاس کل کائنات 2 روٹیاں کی تھی، اس نے دے دی. اب اس بندے کے لیے قرآن فرماتا ہے اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، اللہ اس کو بغیر حساب کے دیتا ہے. اب یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہمیں سمجھاتا ہے. صدقہ و خیرات دینا، لوگوں کو بانٹنے سے کسی نے کہا ہے نا کہ جمع نہ کرتے رہا کرو بلکہ تقسیم پہ یقین رکھو، ضرب اللہ تعالیٰ دے دے گا. یعنی جمع پہ تکیہ نہ کر کے رکھو کہ کیلکولیشن کرنی اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، یہ جمع ہے. تقسیم کرو گے تو پھر ضرب اللہ کے ہاں آپ کو ملے گی.